بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی لمبی تمہید یہاں پہ نہیں باندھنا چاہتا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آج کون موجود ہے. اعجاز الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب کے بارے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم پریویو ٹو لائک سو مینی تھنگس جو میں نے ان کے ساتھ آبزرو کی ہیں یا دیکھی ہیں. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس انسائیڈ نیوز ہوتی ہے. اور انسائیڈ نیوز اس لیے ہوتی ہے کہ کئی مواقع ایسے آئے, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہو, چاہے مشرف صاحب کے دور کی بات ہو, چاہے اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کے دور کی بات ہو, اور پی ٹی آئی کے دور کی بھی بات میں ضرور کروں گا. ان سب ادوار میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے, یعنی کہ کوئی راکی سچویشن آئی ہے پولیٹیکل سینیریو میں, تو اعجاز الحق صاحب نے ایک رول ضرور پلے کیا ہے. اب وہ اس رول میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی, یا لوگ اس انفارمیشن تک یا اس انٹیل تک نہیں پہنچ پاتے. سو میں کوشش کروں گا آج کہ جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی, یعنی کہ میں صرف 99 سے شروع کرنا چاہوں گا, 1999 سے, وہاں سے لے کے آج تک جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں ہوپ سپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب 2 جنوری کو ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی والے اور حکومت والے جب مل کر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں گے ایک دوسرے کے سامنے. 2 پوائنٹ ایجنڈا تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی والوں نے رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایس او پیز ہوں گے, کوئی ٹی او آرز ہوں گے, وہ جاٹ ڈاؤن کیے ہوں گے انہوں نے, اور وہ سامنے ایک دوسرے کے رکھیں گے, تو اس کے بعد سیریسنس کا بھی پتہ چلے گا. سو یہاں تک میں ضرور ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ان سے جاننا چاہوں گا اعجاز الحق صاحب سے کہ واٹ از دا ریالٹی چیک اور ان سائڈ نیوز کیا ہے. اعجاز صاحب ہیں کیسے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, فرسٹ کلاس. یہ آپ مجھے بتائیں, یہ ونڈ بریکر پہن کے اور یہ اتنی بجلیاں گرانے کہاں پہ جا رہے ہیں آپ؟ پہلے یہ تو سمجھا دیں. آج تو کہیں بھی نہیں جا رہے, آج کل شادیاں اتنی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا. کل 2 رات کو اٹینڈ کیے ہیں, آج 1 ہے, کل 2 ہیں. یہ لوگوں کی شادیوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, لوگوں کی اچھا چلیں دوستوں کی. اچھا دوستوں کی, ٹھیک ہے ٹھیک. چلو میں ذرا کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا, میں کیا تھوڑا جا بلکہ اب تو دوستوں کی بھی اولاد سمجھ لیں. اور کل تھی انور سیف اللہ, سلیم سیف اللہ کے گرینڈ ڈاٹر. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی پھر منڈے کو بھی جا رہے ہوں گے آپ کہیں؟ ٹھیک ہے, منڈے کو بھی ایک شادی ہے. منڈے کو بھی ہے. ہاں, منڈے کو بھی ایک شادی ہے. منڈے کو بھی ہے. ہاں, وہ بھی کوئی سپریم کورٹ کی بات کر لوں اگر میں, تو وہاں پہ کسی کی شادی ہے, کسی کے بیٹے بیٹی کی. وہ اس طرح چل رہا ہے کام ہے. ٹھیک ہے, میں کہ کلیریفیکیشن لے لواں, اے نہ ہوئے تسی گول مول گل کر کے تو پھر کوئی جی میں تو دس دیتا سی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ یہ بیٹھ تو گئے ہیں چلو کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی والے اور حکومت والے, اور ٹھیک ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہی سٹک کریں گے ہم لوگ. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈو یو سی تھنگز ہیپننگ ورکنگ آؤٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پی ٹی آئی والاز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں آج کل تو اٹس اے $1 ملین کویسچن, اور میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں نہیں, انٹرنیشنلی بھی اسی کی باز گشت ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے اس پہ کہ کیا بنے گا آگے جا کر. تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں آپ مد نظر رکھیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جب تک جو شخص پابند سلاسل نہ ہو, یعنی جو بیہائنڈ بارز نہ ہو, وہ ذہنی طور پہ ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ جی ناؤ اٹس ٹائم دیٹ آئی شوڈ نیگوشیٹ. اور یہی مطلب جب میں یہ بات کر رہا ہوں نا, تو ماضی میں اگر آپ جائیں گے تو 1999 میں آپ دیکھ لیں جی کہ اس وقت اس سے زیادہ تلخی تھی, کیونکہ بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے. یو نو لائک جہاز اغوا ہو گیا, کسی اور کو چیف بنا دیا, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے سارا. مطلب آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ ایوری تھنگ. تو وہ 1999 سے لے کر تقریباً 2 سال تک وہ بھی ایسے غصہ تھا, جوش تھا, اور اس نے کہا جی نہیں میں بات نہیں کرتا. جب انہوں نے سوچا کہ نہیں اب ٹائم آ گیا کہ میں نے یہ بات
آگے چلانی ہے اور کوئی نہ کوئی بات بیچ میں سے نکالیں, کافی ہو گیا, تو پھر مہینے کے اندر اندر بکسے ہی بند ہو گئے, جہاز بھی آ گئے, بات چیت بھی ہو گئی اور وہ چلے بھی گئے. ٹھیک. تو اس لیے انہوں نے جب فیصلہ کیا, پہلے ان کو بھی بڑا غصہ تھا اور یہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, مجھے کیوں نکالا وغیرہ وغیرہ کرنے کے بعد, اب بھی جب ریئلائزیشن ہوگی نا کہ ہاں یار اب بات چیت آگے چلنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صرف 10-20-25% ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں آگے, کیونکہ ابھی بھی جواب تر جواب آ رہا ہے اور سزا تر سزا ہو رہی ہے, اور یہ معاملات جو ہے وہ کافی حد تک سلجھے نہیں, ابھی تک الجھے ہوئے. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ, اور ٹی او آر جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی بات چیت ہوگی, اگر وہ غیر مشروط ہونا تو وہ جلدی اس کے حتمی اس پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ ڈیمانڈز لا کے رکھ دیں گے جی کہ پہلے یہ کرو تو پھر یہ ہوگا, تو پھر وہ بات چیت میں ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. ویری ٹرو. اب یہ پتہ نہیں کہ 2 طریقوں چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے, ٹی او آر تو ہمیں اس کے ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا ہے, لیکن چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے جب آئے گا سامنے تو پتہ لگے گا کہ یہ بات آگے چلنی ہے یا رکنی ہے, یا کس طرح سے معاملات جو ہے وہ طے ہوں گے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ریئلٹی چیک دیا ہے, اور اگزامپل بھی آپ نے 1999 کا دے دیا, ٹھیک ہے. بٹ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ, اب ہم سارے اب دونوں ہم بیٹھ کے یہاں پہ اشارے کناروں میں باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کتنا عرصہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑا سا میلو ہو جائے گا ایٹیچیوڈ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اور اگر میلو ہو جائے گا تو اس میں ایک تو عرصہ بتا دیں کتنا لگ سکتا ہے, کیونکہ آپ نے آئی نو یو نو اینڈ دیر آر فیو پیپل آؤٹ دیئر دے نو کہ جب بھی کوئی اس قسم کا کرائسس ہوا ہے آپ کو انسائیڈ نیوز ہوتی ہے, اور آپ ایک بڑا وائٹل رول بھی پلے کرتے رہے ان اے پازیٹیو وے, کیپنگ ان مائنڈ کہ جناب دا کنٹری شوڈ لائک پروگریس, ملک جو ہے چلتا رہے, ڈیموکریسی چلتی رہے. سو وہ ایک آپ کا ایک پازیٹیو رول ہمیشہ رہا ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس ڈو یو سی کہ یہ دونوں طرف سے میلو ایٹیچیوڈ کتنے عرصے میں ہوگا؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں گارنٹر کون ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گارنٹر رہتا ہے, باہر سے ہو کوئی نہ کوئی گارنٹر ہوتا ہے, باہر کا دوست ملک کا کوئی نہ کوئی گارنٹر ہوتا ہے بیچ میں, پھر جا کے چیزیں ورک آؤٹ ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں کب تک ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں یا نہیں نظر آتی؟ یہی بہت بڑا سوال ہے کہ بات چیت تو آگے چل سکتی ہے لیکن گارنٹر کون ہوگا؟ مطلب فی الحال مجھے کوئی ایسا شخص ود ان دی پولیٹیکل سین نظر نہیں آ رہا جو کہ میں سمجھوں کہ بھائی یہ گارنٹی کر سکتا ہے, یہ یا میں گارنٹی کر سکتا ہوں یا کوئی اور گارنٹی کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میلو, دیکھیں ایونٹس جو ہے نا وہ ٹریگر کرتے ہیں نیگوسیشنز کو. ٹھیک ہے. جب 24 تاریخ کی کال دی گئی تھی اس سے پہلے بات چیت کسی حد تک ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. بات چیت کسی حد تک پہنچ گئی تھی. میری معلومات ہیں, ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا غلط بھی ہوں, تو مطلب معذرت کے ساتھ. جی آپ کی بات چیت جو انٹرن میں آپ خود جان کے 19-20 کا فرق ڈال رہے ہیں, ویسے آپ کو پتا ہے. سوری پلیز کنٹینیو. نہیں اتنا نہیں پتا, لیکن چلے تھوڑا سا پتا ہے. تو کسی حد تک بات چیت آگے چلی گئی تھی, لیکن جو خان صاحب کی کمزوری ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو بین کلوز ٹو ہم, اور میں ان کو جانتا بھی ہوں, کہ اگر ایک دن ان سے کوئی بات کرے نا جا کے, جیسے میں گیا ہوں فرض کرے, میں نے کہا یار یہ آپ غلط لڑائی لڑ رہے ہیں, مطلب ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ مطلب یو شوڈ ناٹ بی ہٹنگ دی اسٹیبلشمنٹ, اور یہ کیونکہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ کہیں آپ کو لے کے نہیں جائے گی. یو شوڈ بی اے پولیٹیکل اینڈ بی اے اسٹیٹس مین. وہ جو بھی بات ہوئی تو انہوں نے اس کا بڑا اثر لیا, اور انہوں نے اگلے دن بیان بھی دیا, یا میرے جانے کے بعد بیان دیا, اور یہ یہاں تک کہا کہ جی یہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, اور میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر کوئی نہ کوئی آ کے نا بیچ میں اگلے دن جا کے ان کو کہ او ہو آپ کا تو نیریٹو ہی خراب ہو جائے گا, آپ کی تو پاپولیرٹی نیچے آ جائے گی. تو پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی تھیں جو
پہلے ہو رہی تھیں. بیک ٹو اسکوائر اس دفعہ بھی یہی ہوا جو میری معلومات کی مطابق کہ 24 تاریخ کو بہت سی باتیں جو تھیں وہ سامنے آئی تھی 24 سے پہلے. کچھ پہ عمل درآمد بھی ہو گیا تھا. مجھ سے نہ پوچھنا کون کون سی تھیں وہ. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی جب طے ہونے کے بعد معاملات, اور اس ملاقات کے بعد یو ٹرن ہو گیا. اچھا, تو پھر وہ جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئیں, اور آپ پھر گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے, اور وہاں سے اب آپ شروع کر رہے ہیں معاملات. یہ کہنا کہ جو کمیٹی بنا دی گئی ہے ان کی طرف سے بھی, اور جو کمیٹی بنا دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی پازیٹیو پیش رفت ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ 24 سے پہلے کیا باتیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ تھنگز ور گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ کمیونیکیشن ہو رہی تھی, اور اس میں پروبیبلی کورٹس میں رپورٹڈلی اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں تھیں جو ورک آؤٹ ہو سکتی تھی. لیکن جو ڈی چوک پہ پہنچنا اور ادھر جا کے ہاتھ لگانا, اس سے کئی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی خلل پیدا ہوگی اس ساری چیز میں. آپ درست فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ اب یہ جو سیریسنیس ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, دونوں اینڈ سے جو ہے نظر آتی ہے. ٹی او آرز نہیں ہیں, کچھ جوٹ ڈاؤن نہیں کی ہوئی چیزیں, صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے جی, یا دیو گے تو اگے ٹریں گے, وہ جو بات آپ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو چیزیں ورک آؤٹ ہوتی نظر نہیں آتی. سو اسی طرح سٹیل میٹ ہی رہے گا, یا جس طریقے سے یہ لوگ اپنی, یا پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے یہ پی ٹی آئی والے اپنی ہوپس پن کر کے رکھے ہوئے ہیں ود دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ جناب جنوری the 20th, once the Trump administration is in the office, so probably something is going to happen, some miracle is going to happen, یا probably they are going to assert. اور وہ ایک گارنٹر جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہسٹری میں, وہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی طرف جس کا آپ نے اشارہ کیا وہاں سے گارنٹر بن گئے تھے, نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے. سو ابھی جو ہے گارنٹر وہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ بن سکتے ہیں. رانا صاحب, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تعلقات ہوتے ہیں نا, خاص طور پر امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت اچھے بھی رہے ہیں اور بہت خراب بھی ہوئے ہیں. اس میں ہمیں تڑی بھی دی گئی ہے اور ہم سے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ یا کوئی ایک شخص جو کہ آج کل ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں, کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ جی وہ کوئی میریکل ہو جائے گا, تو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. کیونکہ وہاں پر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس کے اندر بہت سا کردار جو ہے وہ دیگر اداروں کا ہوتا ہے, جس میں پینٹاگون ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ملکوں کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں, جس میں کہ ماضی پہ نظر ڈالی جاتی ہے اور پھر آنے والے وقت کا دیکھا جاتا ہے معاملہ. ٹرمپ may have a soft corner کیونکہ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو لابی ہے اوورسیز وہ بڑی مضبوط ہے, لیٹس سے دیٹ. اور یہ بات کوئی مطلب اس طرح نہیں ہوئی, یہ ہماری اپنے ہی مطلب ہمارے اپنے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو لوگ حکومت میں ہیں یا جس طرح سے رجیم چینج ہوا, جس طرح سے ایک باندھ کی بولی بولنے والے, I don't know whether I should say that or not, مطلب 13, 14, 15, 16 جماعتوں کو اکٹھا کر دیا گیا, تو لوگوں کے اندر جو بات آئی نا, کوئی رجیم چینج جب ہوا تھا, اگر اس وقت الیکشنز کروا دیے جاتے, جو کہ ہم نے ریکمنڈ بھی کیا تھا اور جس پہ گفتگو بھی ہو رہی تھی, جس پہ جنرل باجوہ تقریباً ایگری بھی کر گئے تھے, جو کنوے بھی کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ تھوڑا سا صبر کر لو, 25 کے بجائے تھوڑا آگے لے جاؤ, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہونے دو, اس کے بعد اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کروا دیں گے. لیکن ایگزیکٹلی وہی ہوا جو کہ ہر دفعہ ان کا جب یہ کہیں پہنچنے لگتے ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی ان کو موڑ کر واپس لے جاتا ہے. پتہ نہیں نیریٹو کا بات کرتے ہیں یا پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس پاپولیرٹی کو آپ نے کیا کرنا ہے جس کو آپ کنورٹ ہی نہ کر سکیں. ٹکراؤ جو ہے نا, ٹکراؤ والی پالیسی اور کسی پہ انحصار کرنا کہ جی وہ آگے مجھے نکال کے لے جائے گا, تو اگر گارنٹر بھی بنے گا کہ جی چلو میں نکال کے لے جاتا ہوں, تو اس کا کوئی اتنا فائدہ تو نہیں ہوگا ان کو. اعجاز الحق صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. ویلکم بیک جی. یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی
کہ بالکل صحیح بات ہے. جنرل باجوہ واز آل سیٹ اینڈ ہی واز ریڈی کہ جناب الیکشنز کرا دیے جائیں اور فوری طور پہ کرا دیے جائیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. لیکن کہاں پہ یہ غلطی ہوئی؟ کیا نون لیگ کے اینڈ سے غلطی ہوئی؟ کیونکہ نون لیگ کو جو میری اطلاعات ہے, آئی کین بی رانگ بٹ دین اگین میری اطلاعات یہ ہیں کہ کمیونیکیشن کی گئی تھی, میسج پہنچا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کو, اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جی ہم الیکشنز کروا لیتے ہیں, اور وہ بھی کسی حد تک راضی تھے میاں نواز شریف صاحب بھی. لیکن کوئی ایسا امپریشن تو نہیں آ گیا تھا, یا کوئی ایسی بات ذہن میں تو نہیں آ گئی تھی میاں شہباز شریف صاحب کے ذہن میں کہ انہوں نے کہا جی اسی تو شاید اس ویلے عمران خان نو ٹا لیتا ہے تو ہوں جناب الیکشن کرانے دی کی لوڑ ہے. کوئی اس طرح کی بات تو ذہن میں نہیں آ گئی تھی, کوئی اس طرح کی سوچ تو نہیں آ گئی تھی. دیکھیں اس بات سے خان صاحب بھی ایگری کریں گے اور پی ٹی آئی بھی ایگری کرے گی کہ جب رجیم چینج ہوا اس وقت اگر الیکشنز ہو جاتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ریزرویشنز ہونی چاہیے تھی نواز شریف کو یا شہباز شریف کو, کیونکہ خان صاحب کی پبلک میں پاپولیرٹی جو تھی نا اس وقت راک باٹم پہ تھی, ٹو بی ویری فرینک. جی ہاں بالکل صحیح. مطلب جو میں کہوں تو الیکشنز ہو جاتا تو مطلب ایک مکس ہی آنا تھا, 70-30 یا 50-50 یا 60-40 اس قسم کا. جی ہاں. تو ان کے لیے تو بہت اچھی اپرچونٹی تھی. یہ جب کنوے کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں ایک کال بھی گئی تھی شاہ محمود قریشی کو. جی ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی یہ مت سنو. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی, آئی ڈونٹ نو ہو واز بیہائنڈ دا فون, کہ کس کی طرف سے آ رہی تھی, لیکن یہ دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو مت سنو. یہ آپ میرے خیال میں اجاز صاحب یہ آپ بات کر رہے ہیں جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی, میڈیا سے انٹریکشن ہو رہا تھا, تو اس وقت کال آئی تھی, اور وہ بھی کال آئی تھی شاہ محمود قریشی کو, اور پروبیبلی میرے خیال میں وہ جنرل فیض کی طرف سے کال تھی, اور وہ اس وقت نہیں لی گئی یا نہیں لی گئی واٹ ایور. ٹھیک ہے, وہ تو ایک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل درست فرما رہے ہیں, آئی انڈورس دیٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی جو ہے وہ واز آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ تو ساتھ رہے پی ٹی آئی کے, واز ہی اے ٹربل شوٹر, واز ہی اے ٹربل کریٹر, اور واٹ, ہاؤ ول یو ڈیفائن ہم؟ آئی تھنک جو ان کے اندر سینسیبل لوگ تھے پی ٹی آئی میں اس وقت جب یہ گورنمنٹ چھوڑ چکے تھے, تو اس میں شاہ محمود قریشی 2-3 اور تھے جو کہ they were playing a very positive role. اچھا. اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہ قریب زیادہ رہتے تھے, شاہ محمود قریشی شاید اتنا قریب نہیں رہتے تھے, کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی. وہ ہر وقت خان صاحب کو نا پٹیاں پڑھاتے رہتے تھے, جیسے کہ انہوں نے بعد میں اسمبلی بھی توڑوا دی, پنجاب کی کے پی کی بھی توڑوا دی. اور اس وقت تو میں بیچ میں تھا, مجھے معلوم تھا کہ بھئی میں روکا بھی تھا کہ یہ نہ کریں. تو شاہ محمود قریشی واز اے پازیٹیو انفلوئنس آن عمران خان, میرے مطلب جہاں تک معلومات ہیں. ٹھیک ہے, جو میں ذرا جاننا چاہوں گا, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ مجھے اس چیز کا علم ہے کہ آپ جو تھے منع کرتے رہے کہ اسمبلیاں مت توڑیں, کیونکہ نارمل جو ایکسرسائز ہے, نارمل روٹین جو ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیتے اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے, یہ اس طرح کی جو باتیں لوگ کرتے رہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی خان صاحب 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے اینڈ یو ول سویپ, اس طرح کی کہانیاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ قریب جو لوگ تھے, 2-4 لوگ تھے, اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے, لیکن ان 2-4 لوگوں میں سے کون کون سے لوگ تھے, کوئی نام لینا چاہیں گے آپ؟ میرے لیے نام لینا اچھا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیتا ہوں جی, کہ جس میں میں ایسے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو پہلے ایک میٹنگ چل رہی تھی, تو عموماً جب میں جاتا تھا تو وہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے, لیکن اس دن وہ اٹھے نہیں تو بیٹھے رہے. تو خان صاحب بھی اچھے موڈ میں تھے, تو بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی. اور وہ یہ بات ہو رہی تھی, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ انہیں نہیں ماننا, انہیں اسمبلی نہیں توڑنی, تھوڑے نال نہیں ہے, مطلب پرویز الہی کے بارے میں کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے خان صاحب کو اس وقت کہا, میں نے کہا اگر 110% شور ہیں کہ اسمبلی توڑنے کے بعد آپ کو
الیکشن مل جائیں گے جی تو آپ ضرور اسمبلیاں توڑ دیں, لیکن اگر 1% چانس ہوا جی کہ ان کا داؤ لگ جائے گا تو میں نے کہا یہ جتنے آپ کو مشورے دے رہے ہیں یہ سب جیل میں ہوں گے. ٹھیک. تو جو مشورہ دے رہا تھا نا اس کی میری پھر وہاں تھوڑی سی تلخی بھی ہوگی. اچھا اور وہ تے مطلب نہ ہر ایک دس کو دیو پتا ہے کہ تسی. کون تھے کون لوگ تھے. نہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا. نہیں نہ کرو مطلب کہ میرا اعجاز صاحب ایسے نہ کرے سر, نہ کریں. مطلب میں وہ دیکھیں وہ 4-5 اچھا نہیں لگتا, لوگ مجھے وہ بھی پتا ہے کون سے تھے, لیکن مجھے پتا ہے کون سے تھے ارد گرد تھے عمران خان کے جو کہتے تھے ہیڈ آن چلے جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ جس سے تلخی ہوئی تھی اس کا تو نام بتا دیں. نہیں وہ چھوڑیں, اب میں اس کا نام لوں گا, میں اس کا نہیں اتنا تعلق نہیں ہے. وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, پھر شاید ابھی کوشش کر رہے ہوں واپس پارٹی میں آنے کی. اچھا تو مطلب اس قسم کے لوگ جو تھے نا وہ کئی مرتبہ پرویل کر جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو جو کہ مطلب یہ کہنا کہ جی یہ حالانکہ پرویز الہی واز آئی تھنک پرسنلی کہ وہی لوگ جو تھے نا وہ صبح پرویز الہی کو ملتے تھے جا کے, کہتے تھے یار یہ کام کر دو یہ کام کر دو, فائدے بھی اٹھاتے تھے. شام کو جا کے خان صاحب کو کہتے تھے یہ جناب بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھ لیا, نتیجہ نکلا بھی, اور انفارچونیٹلی وہی لوگ پھر بعد میں جیلوں میں بھی گئے. ہاں ٹھیک بات. سو ابھی آپ کے خیال میں دیکھیں اس وقت کئی لوگوں نے, باقی آپ کی بات درست ہے, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ کی تلخی ہوئی, میں سمجھ گیا آپ کی بات, نام بھی سمجھ گیا, لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ وہ آپ نے ایک بہت بڑا اشارہ دے دیا کہ وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور اس وقت نہیں ہے واٹ ایور. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, سمجھ آ گئی ہمیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں, what went wrong and where, کیونکہ I think I can be wrong. If I'm wrong, please correct me اعجاز صاحب, کیونکہ we go back like 30 years, you and me. So لیکن آپ ذرا یہ مجھے بتا دیں کہ دیکھیں ایک سلسلہ تھا 9% پہ 7% پہ پی ٹی آئی کا گراف تھا, اس وقت فوراً اگر الیکشنز کرا دیے جاتے, جو بھی ٹائم ہوتا 60 دن کے اندر 90 دن کے اندر واٹ ایور, وہ کیوں نہیں کرائے گئے؟ وہ کیا وہاں پہ کون who was the main hurdle؟ عمران خان خود ہرڈل تھے, وہ خود نہیں مانے, یا نون لیگ والے ہرڈل تھے, کیا کون ہرڈل تھا؟ میرا نہیں خیال کہ نون لیگ والے ہرڈل تھے, کیونکہ میری معلومات کے مطابق نواز شریف, شہباز شریف یہ سارے مان چکے تھے اچھا کہ ٹھیک ہے جناب آئی ایم ایف کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں. لیکن اس میں جو پہلے بات کی گئی تھی 21 مئی کو 2023 تھا میرا خیال ہے, 22 تھا پتہ نہیں, کہ 21 مئی کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو 25 سے 29 تک تاریخ دی ہوئی تھی لانگ مارچ کی, تو اسے کہا تھا کہ 29 سے آگے لے جائیں اس کو. اور اس کے بعد میرے خیال میں اگلے مہینے میں جون میں آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی تھی, ان سے مذاکرات تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے. لیکن انہوں نے بجائے 29 سے آگے لے جانے کے وہ 25 پہ آ گیا معاملہ. تو اس کا مطلب کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی اس وقت کہ الیکشن ہو, لیکن الیکشنز نہیں کروانے تھے. تو پھر مطلب اس سے کیا حاصل مطلب کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ اعجاز صاحب دیر از اے کمپلشن, ایک کمرشل بریک لینی ہے, بریک لے کے واپس آتے ہیں. اعجاز الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی اعجاز الحق صاحب سے پوچھتے ہیں, ابھی یہ ساری سچویشن جو ہے اگر سٹیلمیٹ رہتی ہے اعجاز صاحب, یو آلسو نو اینڈ آئی آلسو نو, تو پھر اس میں کوئی درمیانی راستہ, تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب کسی کی سوچ بنے گی, آپ نے مشرف صاحب کے دور کا بھی ذکر کر دیا کہ جہاں پہ مشرف کے پاس آئے تھے شیخ جیسم آئے تھے قطر سے, اور بھی لوگ آتے رہے, تو اس وقت وہ مانتے نہیں تھے, لیکن بعد میں وہ مان گئے اور ایک مہینے کے اندر ایوری تھنگ واز لائک گوئنگ آن دا ٹریک. ابھی یہ سچویشن فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی گفتگو سے. سو اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہتی, جی پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرف صاحب کے بارے میں, کیونکہ آئی ورکڈ ویری کلوزلی ود ہم, اور میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق بھی رہا اور تلخی بھی رہی. یعنی کہ 2002 کا الیکشن جب ہوا تو میں ناراضگی کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہی ڈنٹ اسٹینڈ اپ ٹو ہز کمٹمنٹ, تو میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی کاف لیگ. میں اپنی جماعت سے الیکشن لڑا تھا. لیکن جو پہلی 1999 کے اس کے بعد جو پہلی پولیٹیکل میٹنگز
شروع کی تھی نا جنرل مشرف نے, اس میں راجہ ظفر الحق صاحب جو چیئرمین تھے نون لیگ کے, وہ سب سے پہلے ملے تھے, اینڈ آئی واز دا سیکنڈ پرسن ہو میٹ ہم ان پی ایم ہاؤس, آئی ریمبر. تو جس میں جنرل محمود تھے, جنرل پرویز مشرف تھے, اور جنرل اکرم ان دنوں میں ڈی جی سی ہوتے تھے. یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی. تو میں اس پوری میٹنگ کے اندر ایک ہی بات پہ سٹریس کرتا رہا, کیونکہ وہ اس وقت بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروانے کی. تو میں یہ کہتا رہا یار کہ آپ اسمبلیاں بحال کریں. اچھا, اسمبلیاں بحال کریں, پی ایم ایل این میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنوائیں. اس وقت تک سسپینڈڈ تھیں اسمبلیز. تو اس وقت تو جنرل صاحب نے کہا اچھا دیکھیں گے, یہ کریں گے. اینڈ میں جب ہمارا کوئی 1.25 گھنٹہ میٹنگ ہوئی, مجھے یاد ہے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی کم از کم اگر آپ بحال نہیں کرنا چاہتے تو میری میٹنگ کے بعد ایک بیان تو اچھا سا دینے دیں کہ یار اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں. تو پہلے کہتے رہنے دو, پھر کہتے اچھا چلو جنرل اکرم کے ساتھ بیٹھ کر تو بنا لو. تو جو میں نے بعد میں بیان دیا وہ ہیڈ لائن لگی تھی جنگ میں بھی اور دوسرے اخباروں میں بھی کہ اسمبلیاں بحال بھی ہو سکتی ہیں. اس میٹنگ کے بعد کوئی میرے خیال میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ابھی اسمبلیاں جو ہیں وہ سسپینڈڈ تھیں. تو ایک دن مجھے پیغام آیا کہ اچھا جو آپ نے پرپوزل دیا تھا, بات کی تھی, اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا ٹھیک. تو ان کے بھی ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اگر یہ مان گئے, نواز شریف صاحب مان گئے اور ان کی پارٹی مان گئی, تو ان کی جماعت میں سے کسی کو لا کے, جیسے بعد میں خاقان عباسی صاحب بنے جب ان پہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو اسی طرح کسی کو بنا کر, میں نے کہا تھا تلخی بھی کم ہو جائے گی, ان کا بھی تھوڑے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تو ادھر بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ جنرل صاحب مان گئے تھے, لیکن اس وقت میاں صاحب نہیں مانے پہ. تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہوں گا اعجاز صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ 2 تاریخ کو آپ نے کہا کہ آپ کو چیزیں ورک آؤٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. 2 تاریخ کو دوبارہ ونس اگین وین پی ٹی آئی والاز اینڈ دا گورنمنٹ ٹیم جو نیگوسیشن کے لیے بنائی گئی ہے دونوں طرف سے, وین دے سٹ ٹوگیدر, وہ ان سے آگے چیزیں چلتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں. بڑی اچھی بات کی کہ آپ کنڈیشنز رکھ کے بات چیت کرنا شروع کریں گے تو وہ چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے, اگر ورک آؤٹ نہیں ہوتی تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز؟ نہیں, میں ذرا تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا. جی کریں جی. میں جو آپ نے کہا نا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ورک آؤٹ ہوتی نظر نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ کس دماغ, کس ذہن کے ساتھ وہ وہاں پر آئیں گے. اگر تو ان کے کو پیغام ملا ہے کہ ہاں بھئی آگے بات کو چلانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ دیر ول بی فلیکسیبلٹی. کیونکہ اسپیشل کمیٹی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ, جس میں پھر بعد میں وہ 26ویں ترمیم آ گئی, لیکن اس سے پہلے تو وہی بات ہو رہی تھی نا جو کہ اسمبلی پہ حملہ ہوا تھا, تو اس کو کس طرح کرنا ہے, لوگوں کی بیلیں کروائی گئیں. لیکن وہ جو لوگ اس میں نیگوشیٹ کر رہے تھے, دیکھیں بڑا پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا اس کے اندر. اتنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ تھا کہ پھر جو گورنمنٹ کا مسودہ تھا وہ پیچھے رہ گیا, اور پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی ایف کا جو مسودہ تھا وہ سامنے آ گیا. تو اس لیے کہ وہاں پہ جو گفتگو تھی وہ لوگ کر رہے تھے جو بات کو آگے لے جانا چاہ رہے تھے. تو اگر یہ کمیٹی سمجھے گی کہ ہاں ہم نے آگے معاملات کو لے کر چلنا ہے, اور اگر یہ بات ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ممبران نامینیٹ کرنے کے بعد, پہلی میٹنگ ہونے کے بعد, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سنا ہے کہ اچھے ماحول میں ہوئی تھی, میں تو اس میں نہیں تھا, کہ اب وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز لے کر آئیں گے. تو اگر چارٹر آف ڈیمانڈز بھی لے کر آئیں گے, لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی ان کا ذہن بات چیت کرنے کا بنا ہے یا پھر وہاں پہ تلخی, تو امید ہے کہ نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاملات کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے, نہیں وہ تو اور ٹھیک ہے, آگے لے ملک کے اندر بہتری کی ضرورت ہے. تو اچھا ہے اگر بات چیت جو ہے اگر اچھے ماحول میں ہو جائے گی, تو 2 کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ بھئی کیا موڈ ہے اور کس طرف کو کس رخ جا رہے ہیں. میرا یہ مطلب ہے کہنے کا. اچھا ایک بات سمجھائیں مجھے, یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے, ہسٹری ہے, اس میں کوئی نتھنگ اگینسٹ میاں شہباز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ کبھی کسی وزیر اعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا. سو ان دس پرٹیکولر کیس ڈو یو سی کہ جناب میاں صاحب جو ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں, وہ اپنا ٹینیور پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں
اس چیز کو کیونکہ یہ بڑی ایک فریجائل سی گورنمنٹ ہے اس وقت، اور لازمی بات ہے کہ ود دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ آلسو، میں کہوں گا پورے طریقے سے تو نہیں لیکن کم از کم ایک پیج پہ ہے، مطلب SIFC وغیرہ وغیرہ سارا جو ہے وہ معاملات بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن کولیشن پارٹنرز آر ناٹ ویری ہیپی. MQM ہے اور ہے، دیگر لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے. ہاں، اور ہاں اب کچھ تو میرا خیال ہے کہ تلخی کو دور کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ میں دیکھ رہا تھا جو ہوئی ہے، جس میں کہ یہ طے کیا گیا ہے معاملات کو کہ بھئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا. کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت مطلب ایک اچھی پوزیشن میں اس لیے ہے کہ انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بھی لے لی ہیں، مطلب سب کچھ انہی کے پاس ہے، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ پوری طرح سے گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کولیشن پارٹنر جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی تلخی ہو گئی تو پھر مطلب حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑی رہے. اوکے، لیکن ایک چیز آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اب تو مطلب کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں رہی، لیکن دا پوائنٹ از کہ آن دیئر اون، مطلب اگر میں یہ بات کروں کہ آن دیئر اون اگر وہ کہیں جناب ون فائن مارننگ MQM اٹھے یا فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی اٹھے تو دے سے کہ جی وی آر گوئنگ ٹو پارٹ ویز فرام دا گورنمنٹ، ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، until and unless there is something seriously wrong or there is a nod، تو وہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. سو ڈو یو سی کہ ایسی کوئی نوڈ کسی اسٹیج پہ آتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس سسٹم کو اگر جھنجھوڑا جائے گا یا ہلایا جائے گا تو پھر اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. نوڈ کا مطلب، اگر آپ نوڈ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سوئچ اوور فرام ون پولیٹیکل پارٹی اینڈ گیو دی ادر پولیٹیکل پارٹی اے چانس ٹو رن دا گورنمنٹ، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. اچھا، میرا اپنا مطلب ذاتی خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر اسی کو آگے چلانا چاہیں گے اور مضبوطی کے ساتھ، اور دوسری طرف سے بھی کوئی پازیٹیو مطلب کنٹریبیوشن ہوتی رہے گی تو معاملات چلتا رہے گا، لیکن اندر سے ہی اگر کوئی اپوزیشن کریٹ ہوگی تو پھر اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. یا اندر سے ہی آپ نے کوئی چینج کرنے کی کوشش کی، یعنی ود ان دی کولیشن، تو اٹ ول بی اے لٹل بٹ ڈیفیکلٹ ٹو دین پل along. So you're ruling out one thing over here, and that is کہ اگر یہ سوچا جائے یا کہا جائے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی وزیر اعظم بنے تو مشکل ہو جائے گا، یا فار دیٹ میٹر کوئی اور جو پارٹنرز ہیں حکومت کے اندر شامل ہیں پارٹیز کسی بھی طرف سے، تو ان کو لانے کی کوشش کی جائے تو ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی، راکی سچویشن بن جائے گی. یہ اسی طرح تو کام خراب بھی اسی وجہ سے ہوگا نا کہ کئی لوگوں کو مطلب کئیوں کو شوق بھی ہوتا ہے نا کہ یار دیکھیں وی کین ڈیلیور بیٹر، ہم نے بڑی ایکٹیویٹی کی ہے، مطلب معاملات اب ہم بہتر چلا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں مل کر متحد ہو کر چلیں، یعنی کہ جو بڑی جماعتیں. میاں نواز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آج کل؟ مطلب کہ ٹھیک ہے، مطلب ایک ٹپیکل سا آنسر آتا ہے ہمیشہ کہ جناب بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی جو ہے چیف منسٹر ہیں، تو ہی از لائک ویری ہیپی اینڈ گڈ اباؤٹ تھنگس. لیکن میاں نواز شریف صاحب دیکھیں ووٹ بینک جو ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب کا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ پیچھے بیٹھ کے اگر ہی از کالنگ دا شاٹس، اگر یہ بھی اگر آپ کہیں تو وہ بات، ہمارا کلچر ایسا نا، سوسائٹی ایسی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی سامنے آنا چاہیے. سو وہ اس طرح کی بات اگر میں پوچھوں آپ سے تو وہ سامنے آئیں گے، نہیں آئیں گے، یا ہی از ویٹنگ فار دا رائٹ مومنٹ میاں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں میاں صاحب اس سے 26ویں ترمیم کے بعد جو وہ آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے اور اس میں تھوڑا بہت میٹنگز اٹینڈ کی تھیں، اس کے بعد سے پھر وہ باہر چلے گئے، اور واپس آنے کے بعد ہی از ٹوٹلی آئی وونٹ سے آؤٹ آف دا پکچر، لیکن بڑی خاموشی ہے ان کی، مطلب کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آئی، پارٹی کے ساتھ کسی میٹنگ کے اندر نظر نہیں آئے.
تو یہ سوالیہ نشان ہے جو کہ مطلب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے. بلکہ پی ایم ایل این کے میں نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا کہ کوئی ایکسیس ہے, ملاقات ہوئی ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں ہے, جو کہ خاص لوگ ہیں ان کے جن کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو اب آپس میں بیٹھ کر اگر یہ کوئی مشورے کرتے ہوں یا لیتے ہوں, لازمی بات ہے پنجاب میں تو ان کی اپنی بیٹی ہے تو وہاں پہ لازمی بات ہے وہ ان پٹ دیتے ہوں گے. لیکن مرکز میں اگر شہباز شریف صاحب ان سے کنسلٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. اچھا چلیں اعجاز الحق صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آئی تھنک ایک کلیئرٹی کے ساتھ اعجاز الحق صاحب نے کئی چیزیں, کئی مشکل سوالات, کئی ایسی چیزیں جو شاید پہلے نہ پوچھی گئی ہوں یا پہلے نہ بتائی گئی ہوں, اس کو بڑے احسن طریقے سے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. I tried my best to extract each and everything out of Ijazul Haq Sahab because he's an insider, I would say. But still, اگر آپ کو کوئی اور سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو پلیز ڈو کانٹیکٹ می. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.